70-80 ہزار کی لیڈ سے جیت رہے تھے. ہم نے ان کو ہروایا ہے اور ان کے اوپر جعلی مورے لگا کے سب کو ہروایا ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. جس دن سے الیکشن ہوئے ہیں اس دن سے ہی جو ہے وہ مبینہ دھاندلی کے حوالے سے الزامات اور حقائق سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ بہت سے امیدواروں کے پاس ان کے فارم 45 موجود ہیں، تو آپ اس کو صرف مبینہ دھاندلی نہیں کہہ سکتے بلکہ اصل میں جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے. اب ایک بہت زیادہ ایک تہلکہ خیز انکشاف آج ہوا کہ کمشنر راولپنڈی، جو کہ بہت بڑا انتظامی عہدہ ہوتا ہے، انہوں نے یہ کہا لیاقت علی چٹھا صاحب نے کہ میں الیکشن میں دھاندلی کا اعتراف کرتا ہوں اور میں مستعفی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں تو خودکشی کرنے جا رہا تھا، لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں حرام موت نہ مروں، میں حقائق جو ہے وہ عوام کے سامنے لے آؤں. اس پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ دھاندلی کی گئی اور جو ہے ان کو پولیس کے حوالے کیا جائے. انہوں نے بڑا اہم بات یہ بتائی کہ 50 ہزار کی لیڈ سے جو امیدوار جیت رہے تھے ان کے جو ہے وہ نتائج کو چینج کیا گیا، اور یہ راولپنڈی ڈویژن کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ناانصافی ہے. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مجھے راولپنڈی کچہری چوک میں پھانسی دینی چاہیے، میں مرنا چاہتا ہوں، مجھے ظلم کی سزا ملنی چاہیے. فرسٹ آف آل ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ اتنا بڑا سچ سامنے لائے ہیں، تو آف کورس جو قوم ہے وہ ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے. انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم نے جعلی موریں جو ہیں وہ لگائیں اور اس طریقے سے چیزوں کو چینج کیا. اس میں الیکشن کمشنر جو ہے وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہیں. اب اتنا بڑا الزام سامنے آتا ہے تو یہاں پر ان لوگوں کو کیا ان کا کوئی ضمیر نہیں ہے کہ جو اس میں انوالو ہیں وہ سامنے آئے اور مستعفی ہوں؟ جن لوگوں کو یہاں پہ نشستیں دی گئی ہیں ان سے واپس لے کے انہیں دی جائیں جو واقعی اس کے حقدار ہیں. یہاں پر 13 نشستیں تھیں، جس میں سے 11 پی ایم ایل این کو جتوائی گئیں، ایک آزاد امیدوار نے جیتی تھی اور ایک پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی. اب یہاں پر اگر اتنی دھاندلی ہوئی ہے تو یہاں پر تو ان کو ہی سیٹس واپس ملنی چاہیے جو یہاں پر الیکشن جیتے. اسے انکوائری میں جانا چاہیے، آئدہ کہ آپ ان کو سیٹیں واپس کریں جو اصل میں یہاں پہ جیت رہے تھے، یا پھر یہاں پر نئے انتخابات کروائے جائیں. اب انہوں نے تو بہت بڑا انکشاف کر دیا ہے، لیکن اس کو بہت سے لوگ ابھی بھی جو ہے وہ ماننے سے انکاری ہیں، اور وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی ان کا کیا تعلق تھا، یہ تو آر او تھے ہی نہیں. تو یہاں پہ میں ان کو یہ بتاتی چلوں، جو کہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ راولپنڈی ڈویژن کے تمام ریٹرننگ افسر جو تھے وہ کمشنر راولپنڈی ڈویژن کے ماتحت تھے، تو اس لیے آپ ان کو اس معاملے سے الگ نہیں کر سکتے. اب اتنا بڑا جو ہے وہ ریگنگ کا ثبوت جو ہے وہ سامنے آیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ٹریبیونل اور عدالتوں تک جب یہ معاملہ پہنچے گا تو حقدار کو ان کا حق واپس ملے گا اور عوام کو ان کا چوری ہونے والا مینڈیٹ واپس ملے گا. ویسے یہ آئیڈیا کس کا تھا یہ سب کرنے کا، کہ فارم 45 کے بعد فارم 47 کو چینج کرنا، وہ بھی اس دور میں جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، جو کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. تو اس میں وہ کون سے دماغ ہیں جو ابھی تک 90 کی دہائی میں جو ہے وہ جی رہے ہیں؟ اس طرح کی اور انکشافات سامنے آتے رہیں گے، اور دھاندلی جہاں جہاں ہو رہی تھی، جہاں ویڈیوز ریکارڈ ہوئی ہوں گی، وہ سامنے آتی رہیں گی. اور اسی طرح جو ہے جو لوگ اس تمام مکرو دھندے میں انوالو تھے ان کے منہ پر سیاہی جو ہے وہ ملی جاتی رہے گی. اس لیے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیں اور عوام کو ان کا مینڈیٹ واپس کر دیں، تاکہ آپ کے پاس ایک باعزت واپسی کا راستہ ہو. اپنے لیے تمام راستے نہ بند کریں، اور ان تمام لوگوں کو اس میں کڑی سزا ملنی چاہیے جنہوں نے عوام کے حق اور ووٹ کے ساتھ کھیلا.